السلام علیکم اور آداب عرض ہے. میں ہوں علی احمد جان اور اس وقت مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ نشا راؤ موجود ہیں. آپ نے بہت سارے ٹی وی اسکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ، اخبارات پہ کئی جگہ انہیں دیکھا ہوگا اور ان کی وجہ شہرت بھی کیا ہے وہ بھی ہم ان سے ہی گفتگو کریں گے کہ یہ جرنی کیسے رہی. ہاں، مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نشا راؤ پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر لائر ہیں اور انہوں نے LLB مکمل کرنے کے بعد ابھی کراچی یونیورسٹی سے LLM کر رہی ہیں جو کہ MPhil کے مساوی ڈگری ہے. نشا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا. آپ کا علی شکریہ، آپ نے مجھے رسپیکٹ دی اور مجھے بلایا. سب سے پہلے نشا، میں ہمارے بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جرنی تھی کتنی مشکل تھی، مختصراً بتائیے گا. جو میرا تعلق ہے لاہور سے ہے. میٹرک تک میں گھر میں نے ایجوکیشن حاصل کی. اس کے بعد میں کراچی آ گئی اپنے گرو لوگوں کے پاس. یہاں پر تعلیم خواجہ سراؤں کو نہیں دی جاتی، یا خواجہ سرا بھیک مانگتے ہیں یا ناچ گانا کرتے. تو میں بھی ان کے ساتھ ہی رہنے لگ گئی، بھیک مانگنے لگ گئی. 2 سال جب میں نے بھیک مانگی تو میں نے سوچا یہ میری زندگی نہیں ہے، مجھے کچھ اچھا کرنا چاہیے. تو پھر میں نے تعلیم کو دوبارہ سے شروع کیا. تو صبح میں بھیک مانگتی تھی، شام میں پرائیویٹ پڑھتی تھی. میں نے انٹر اور BA پرائیویٹ کیا. پھر میں نے کراچی یونیورسٹی سے ریگولر انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹر کیا. اس ٹائم بھی میں بھیک ہی مانگتی تھی. جب میں سندھ مسلم لاء کالج میں ایڈمیشن ہوا LLB میں، صبح میں بھیک مانگنے کے لیے 3 تلوار پہ جاتی تھی، شام میں سندھ مسلم لاء کالج ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی. تو 2018 میں نے سندھ مسلم لاء کالج سے LLB کی ڈگری لی. تو اس ٹائم جا کر مجھے میڈیا اور دوستوں نے پروموٹ کیا، پھر مجھے جاب ملی. اس سے پہلے میں بھی اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھیک ہی مانگتی تھی. ٹرانسجنڈر کو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے اپنے گھر میں ہی درپیش ہوتا ہے، گھر والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا گیا کیا؟ میری فیملی پڑھی لکھی ہے، میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں. ابا میرے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی. اس ٹائم سے لے کے ابھی تک مجھے پرموٹ ہی کیا ہے. میرے ساتھ وہ کمیونیکیشن میں رہے ہیں. ان کا پیار، ان کی دعائیں ہی تھی جو آج میں اس مقام پر پہنچ گئی. کتنا مشکل تھا؟ کیا اب یہ ایک سیمسٹر فی اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیا وہ سب آپ کر پاتی تھیں؟ کتنا مشکل تھا وہ کام؟ اس ٹائم میں رات میں سو نہیں سکتی تھی، ٹینشن بہت زیادہ ہوتی تھی. لیکن میں تھینکس کرتی ہوں اپنے ان دوستوں کا، ان خواجہ سراؤں کا جو مجھے پیسے ادھار دیتے تھے. بس سمجھو وہ میرا جو جرنی تھا ادھار اتارنے میں اور ان چیزوں میں ہی گزر گیا اور میری تعلیم مکمل ہو گئی. یہ جو ٹرانسجنڈر پرائڈ سوسائٹی ہے آئی گیس، تو اس کے بارے میں بتائیے، پھر اس کا خیال کیسے آیا؟ ٹرانس پرائڈ سوسائٹی میری NGO کا نام ہے، میں اس کی پریزیڈنٹ ہوں. اور یہ میں نے اس لیے بنائی کہ میں خواجہ سراؤں کو ایجوکیشن دینا چاہتی ہوں. میں خواجہ سراؤں کے لیے لیگل سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. میں خواجہ سراؤں کو ووکیشنل ٹریننگز کی طرف لے کر آنا چاہتی ہوں تاکہ خواجہ سراؤں کو جو فیملی میں ریجیکشن ہے یا سوسائٹی میں ریجیکشن ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. جتنا کچھ ہوا ہے میں تھینکس کرتی ہوں گورنمنٹس کا کہ ہمارے لیے اچھا امپلیمنٹ کیے گئے ہیں اور مزید ابھی کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ چونکہ کورٹ میں بھی جاتی ہیں، پریکٹس کرتی ہیں، تو کیا ان جگہوں پر لوگوں نے سب سے پہلے جب آپ گئیں تو لوگوں کا رویہ کیسا تھا؟ جب میں فرسٹ ڈے گئی تھی سٹی کورٹ میں تو بہت گھبرا گئی تھی. مردوں کا اتنا ہجوم، جیسے میں کسی پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا کہاں آ گئی ہوں. مجھے صرف میلز وکیل ہی نظر آ رہے تھے. تو میں پریشان ہو گئی کہ مجھے ڈگری لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہاں پر تو مرد ہی مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں. خواجہ سرا کیسے پریکٹس کرے گا؟ لیکن یہ میسج میں سٹی کورٹ کے لائرس کو دینا چاہتی ہوں. تھینک یو آل لائرس. میں آپ سب سے میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ جتنا چاہیں، آپ چاہے مورلی سپورٹ ہو، چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ، جو آپ کر سکتے ہیں نشا اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے لیے کریں. تو تھینک یو ویری مچ.